پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اگلے سبق کا رخ لیتے ہیں ہم، اور اب دھیان دیجیے گا سارے بچوں کہ اب جو ہم سمجھائیں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سمجھ سے اگر تعلیم حاصل کیا، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور اب اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں، اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خوب دھیان سے آپ لوگ پڑھیں، محنت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی آپ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محنت کا آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، دھیان دیجیے گا کہ جب ہم اگلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تو صرف الف تھا، اب الف دوسرے شکل میں بھی آتا ہے۔ ایک شکل ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، الف، پھر الف الف، اور پھر با پڑھا تھا ہم نے۔ با جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب با اس شکل میں آئے گا۔ اور تا ہم نے پڑھا تھا، تا جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب تا اس شکل میں آئے گا، اس شکل میں آئے گا۔ اور سا ہم نے اس شکل میں پڑھا تھا، اور سا جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب سا اس شکل میں آئے گا، اور کسی حرف کے جب آخر میں ہوگا تب اس شکل میں آئے گا۔ اور جیم ہم نے پڑھا تھا، جیم کسی حرف سے ملا ہوگا تب جیم اس شکل میں آئے گا۔ ہا ہم نے پڑھا تھا، ہا جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب ہا اس شکل میں آئے گا۔ اور خا ہم نے پڑھا تھا، خا جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب اس شکل میں آئے گا۔ دال ہم نے پڑھا تھا، دال جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب اس شکل میں آئے گا۔ ذال ہم نے پڑھا تھا، ذال جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب ذال اس شکل میں آئے گا۔ سین ہم نے اس طرح کی شکل میں پڑھی تھی، اور سین جب کسی حرف سے ملی ہوگی تب سین اس شکل میں آئے گی۔ بڑی شین ہم نے پڑھا تھا، بڑی شین جب کسی حرف سے ملی ہوگی تب بڑی شین اس شکل میں آئے گا۔ صاد ہم نے پڑھا تھا، صاد جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب صاد اس شکل میں آئے گا۔ ضاد ہم نے پڑھا تھا، ضاد جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب اس شکل میں آئے گا۔ عین ہم نے پڑھا تھا، عین جب کسی حروف کے درمیان جب ہوگا تب اس شکل میں آئے گا، اور کلمے کے آخر میں جب ہوگا تب عین اس شکل میں آئے گا۔ غین ہم نے پڑھا تھا، غین جب حروفوں کے درمیان ہوگا تب اس شکل میں ہوگا، اور آخر میں ہوگا تب اس شکل میں ہوگا غین۔ فا ہم نے پڑھا تھا، فا جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب فا اس شکل میں ہوگا۔ بڑا قاف پڑھا تھا ہم نے، بڑا قاف جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب بڑا قاف اس شکل میں آئے گا۔ چھوٹا کاف ہم نے پڑھا تھا، چھوٹا کاف جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب ان شکلوں میں آئے گا۔ لام ہم نے پڑھا تھا، لام کسی حرف سے ملا ہوگا تب اس شکل میں آئے گا۔ میم ہم نے پڑھا تھا، میم جب کسی حروف کے درمیان ہوگی تب میم اس شکل میں آئے گی۔ اور نون ہم نے پڑھا تھا، نون جب کسی حرف سے ملا ہوگا تب نون ان شکلوں میں آئیں گے۔ ہا ہم نے پڑھا تھا، یہ چھوٹا ہا ہے، اور چھوٹا ہا جب کسی حرف کے آخر میں ہوگا تب اس شکل میں ہوگا، اس شکل میں ہوگا۔ درمیان میں ہوگا تب اس شکل میں ہوگا، جب حروفوں کے درمیان ہوگا تب اس شکل میں ہوگا۔ اور یا ہے، یا چھوٹی یا، اور جب کسی حرف سے یا ملی ہوگی تب یا صرف نقطوں سے پہچانی جائے گی، یعنی بندیوں سے پہچانی جائے گی، کہ تا میں بھی دو نقطے ہیں اور یا میں بھی دو نقطے ہیں، تو تا میں جو دو نقطے ہوں گے وہ اوپر ہوں گے، اور چھوٹی یا میں جب دو نقطے نیچے ہوں گے تب یا ہوگی۔ پیارے بچوں، اس کو خوب محنت سے آپ یاد کرو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، تاکہ اگلا سبق ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈالیں گے، اور اگلا سبق پھر دوسرے طریقے سے ہوگا۔ آپ جب ان حروفوں کو پہچان لیں گے، اپنے ذہن نشین کر لیں گے، تو اگلے اسباق میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ پیارے بچوں، کیا تم لوگوں نے اپنے ذہن نشین کر لیا؟ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام ماؤں کو بھی محنت کرنے کی
کوشش فرمائے، پروردگار عالم اور ہمت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، جب بھی نیند سے بیدار ہونا صبح، تو اپنے والدین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، اور پیارے بچوں جب بھی تم کو گھر سے باہر کہیں جانا ہو، اپنے گھر کے تمام افراد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، اور جب بھی کسی سے ملاقات ہو آپ ان سے ادب و احترام سے پیش آؤ، اور ان کو ان کے اچھے نام سے پکارنا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب میں اجازت چاہتا ہوں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔